گزشتہ درس میں یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دے لی جو تمہیں رسوا کن عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، تمہاری بچیوں کو خدمت کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، ایسے رسوا کن عذاب سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ اور جب تم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہمراہ اس علاقے سے نکلے اور آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج تمہارے پیچھے پیچھے آئی، اس وقت ہم نے معجزاتی طور پر تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور پانی کو دیوار کی طرح کھڑا کر دیا، اور پھر تمہاری نظروں کے سامنے جس سمندر سے ہم نے تمہیں بچایا، جس سمندر کے پانی کو ہم نے تمہارے لیے دیوار کی شکل میں کھڑی کر دیا تھا، تمہاری نظروں کے سامنے اسی سمندر میں اسی پانی کے اندر تمام فرعونوں کو غرق کر دیا۔ اب جب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے نجات دے دی اور وہ غلامی سے آزاد ہو گئے، آزادی انہیں نصیب ہو گئی، وہ صحرا سینا پہنچ گئے، تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ایک درخواست کی کہ اب چونکہ ہم لوگ آزاد ہو گئے ہیں، غلامی کی زنجیریں کٹ چکی ہیں، لہٰذا ہمارا کوئی دستور ہونا چاہیے، ہماری کوئی شریعت ہونی چاہیے، ہمارے پاس کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ قوم کے اس مطالبے پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اس شرط کے ساتھ کہ تم طور پہاڑی پر 40 دن تک اعتکاف کی نیت سے جاؤ، 40 روز وہاں گزارے، اس کے بعد ہم تمہیں ایک قانون دیں گے، ایک شریعت دیں گے تورات کی شکل۔ اسی کا تذکرہ یہاں پر ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے 40 راتوں کا وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وعدے کے مطابق طور پہاڑی پر گئے اور وہاں معتکف ہوئے، ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری نام کا، جو بہت بڑا ماسٹر مائنڈ تھا، جادوگر بھی تھا اور کامیڈی بھی کیا کرتا تھا۔ اس نے اللہ کے نبی کی غیر موجودگی میں ایک بہت برا کام کیا۔ جب بنی اسرائیل اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنے گھروں کے زیورات کو پہن لیا تھا تاکہ وہ چھوٹنے نہ پائیں، لیکن کب تک وہ لادے رہے؟ جب وہ صحرا سینا میں پہنچے تو مشورے کے طور پر یہ بات آئی کہ سب اپنے اپنے زیورات اتار دے اور پگھلا کر کے انہیں ڈھیلے کی شکل یا بسکٹ کی شکل یا صابن کی شکل دے دی جائے۔ تو سبوں نے اپنے اپنے سونا کو ایک جگہ جمع کیا اور سامری نے بھی اپنے سونا کو اس میں لایا اور
اسے پگھلانے کا کام سامری کا ذمہ ہو گیا، اس نے اپنے ذمہ لے لیا اور اسے پگھلا کر کے بجائے بسکٹ یا کوئی ڈھیلا یا کوئی صابن کی شکل بناتا، اس نے ایک بچڑی کی شکل میں سونا کو بنا کر کے بہت ماہر فن تھا اور اس انداز میں نکالا کہ جب اسے اوپر کے حصے میں رکھا جائے اور جب ہوا چلے تو اس کے اندر سے ایک آواز بھی نکلے۔ جب بچڑا بن کے تیار ہو گیا تو اس نے کہا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، اصل معبود تو تمہارا یہی اور موسیٰ کے معبود یہی ہے، موسیٰ بھول گئے۔ اب بنی اسرائیل جو عرصے دراز تک غلامی کی زندگی گزار چکے تھے اور فرعونیوں کے یہاں یہ عام بات تھی، سانپ کی پوجا وہ کیا کرتے تھے، گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، بیل اور بھینس کی پوجا کیا کرتے تھے، سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ ان کے درمیان میں رہتے تھے، یہ غلامانہ زندگی ان کی گزر رہی تھی، لہذا بہت کچھ ان لوگوں سے ان کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ یہ کوئی ان کے لیے عجیب چیز نہیں تھی جب اس نے دعوت دی یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے، موسیٰ بھول گئے ہیں، فراموش کر گئے ہیں، تو انہوں نے ذرا بھی تحمل نہیں کیا اور زیادہ تر لوگ بچڑے کی پرستش میں لگ گئے، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ جب یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تو وہ 40 دن کا وعدہ پورا کرنے کے بعد، کتاب ہدایت اللہ کی طرف سے لینے کے بعد بڑے غضبناک اور افسردگی کے عالم میں وہاں سے لوٹے اور آ کر کے سب سے پہلے تو اپنے بھائی کی خبر لی، حضرت ہارون علیہ السلام جن کے ذمہ چھوڑ کے گئے تھے اپنی قوم کو۔ سورہ طٰہٰ میں پورا واقعہ آئے گا کہ آپ نے آ کر کے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچ دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا میرے بھائی جان، اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ تو ہمیں قتل پر آمادہ ہو گئے، میں کیا کرتا؟ میں چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ آ کر کے کہتے کہ تم میرا انتظار بھی نہ کر سکے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آٹا تو قوم کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، لہذا جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں انہوں نے بچڑوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا اور یہ کام کر کے انہوں نے بہت ظلم کیا۔ یہ ظلم ایسا جو سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا میں سب سے بڑا ظلم۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، اتنے بڑے ظلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اب یہاں ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ معاف کرے۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ جب انہیں احساس ہوا اپنی غلطی کا اور شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے شرک کی تو معافی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت سخت آزمائش سے انہیں گزارا، اگر یہ کر لو گے ہم معاف کر دیں، ہم معاف کر دیں۔ بہت بڑی آزمائش کیا ہے
وہ بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ دنیا میں تو تمہیں سزا کیونکہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا. وہ سزا یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا تھا، جتنے لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ان لوگوں کو انہی کے قبیلے کے لوگ جو اس شرک سے باز رہے تھے، جو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے، انہی کے قبیلہ کے وہ لوگ جو محفوظ تھے شرک سے، وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا. بہت صبر. دنیا میں تمہیں قتل تو ہونا پڑے گا، شرک کی سزا یہ. آخرت میں یہ ہے کہ تمہاری توبہ کی وجہ سے اللہ معاف کرے. آگے اس بات آ رہی ہے کہ ہم نے معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور انعامات گنا رہے اللہ. یہ تورات بھی اللہ کا انعام. انہوں نے مطالبہ کیا ہے ہمیں دستور چاہیے، ہمیں شریعت چاہیے، ہمیں قانون چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور فرقان عطا کیا، معجزات عطا کی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیزیں عطا کی. لعلکم تہتدون، تمہاری ہدایت کے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب یہ وہ پوری تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے قوم کے لوگوں، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے شرک کر کے. باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر کے تم نے بہت بڑا ظلم کیا. اب کرنا کیا ہے؟ فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے خالق سے توبہ کرو، اپنے مالک سے توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وہ توبہ کی شکل یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو. یعنی کیونکہ قبیلے کی لڑائی تو بہت خراب ہوتی ہے، قبیلہ دوسرے قبیلے کو مار دے گا تو جنگ ہو جائے گی. تو کہا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو شرک سے محفوظ تھے اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا قتل کریں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ ایمان. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہی بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے سامنے. تمہارے حق میں یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر یہاں تم قتل ہو جاؤ گے تو قیامت میں معافی مل جائے گی. سم معفونا کا مفہوم. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ نبی علیہ السلام ان تمام لوگوں کو لے کر کے آئے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا. ان کے ہاتھ میں برہنہ تلواریں تھیں اور انہوں نے اعلان کیا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یہ تمہارے قبیلے کے لوگ تلوار لے کر کے آئے ہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے، لہذا تم مزاحمت نہ کرنا، قتل ہو جاؤ سنجیدگی کے ساتھ، اللہ تمہیں معاف کرے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. لہذا انہوں نے اس عادت کو پورا کیا تو اللہ کی توبہ قبول کر لی، اور وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. اب ایک پہلو یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کتاب لے کر کے اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ہم نے مطالبہ کیا تھا، اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک دستور، ایک منشور تورات کی شکل میں ہمیں دیا ہے، لہٰذا اس پر تم عمل کرو. انہوں نے کہا پڑھ کے سنائی. جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا تو انہوں نے کہا، ان کی فطرت تھی، یہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کی کتاب؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں سے اٹھا کے لے کے آ، میرے سامنے اللہ سے بلوائیے کہ میری کتاب ہے تب تو مانیں گا، نہ تو نہیں مانیں. موسیٰ علیہ السلام نے
دعا کیا اللہ یہ نہیں مانتے، اچھا لے آؤ۔ تو تمام 12 قبیلوں میں سے 6 لوگوں کا انتخاب ہوا، 72 آدمی۔ 72 میں سے 2 نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں آپ کی باتوں پر اطمینان ہے اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی کلمہ، لہذا ان دونوں کو مستثنیٰ کیا گیا اور 70 آدمی کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر پھر گئے اور اللہ سے دعا کی۔ تو غیب سے آواز آئی کہ میرے بندو، یہ میری کتاب ہے اور میں نے تمہاری ہدایت کے لیے موسیٰ کو رکھا۔ ان کی سرشت میں شرارت داخل، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیسی آواز ہے، ہم جب تک آنکھ سے دیکھیں گے نہیں مانیں گے، جب تک ہم سامنے اللہ کو نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا میں انسان کو جو اللہ نے آنکھیں دی، اس آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ کوئی رب کو دیکھ لے، اللہ ان آنکھوں کو دیکھتا ہے، اس آنکھ میں اتنی صلاحیت ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے مرنا پڑے، اور وہ بھی اعمال درست ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، تب اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ کو جلال آ گیا اور اچانک سے ایسی بجلی آئی ان پر گری اور سب کے سب جل کر کے راکھ ہو۔ اسی کا تذکرہ یہاں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تو اس وقت تک ماننے والے نہیں جب تک کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اچانک سے زوردار بجلی اوپر آئی اور گری اور جل کر کھا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ سب تم نے اللہ یاد کروا رہا اپنے نام۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان، یہ تو سارے مر گئے، اب ہم اکیلے جب جائیں گے قوم کے پاس تو بولے لو جا کے مروا دیا، اب ایک اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ہاتھ ٹوٹو کہ اللہ میرے لیے ان کو پھر سے تیز تک، تیری قدرت کی باہر کچھ بھی نہیں، اگر اس حال میں میں چلا گیا تو میری بات تو اور نہیں مانے گی۔ آگے تذکرہ ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ان کی موت کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی مدد سے، تاکہ وہ شکر گزار بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انعامات دیتے تاکہ شکر گزار بنتے۔ جب وہ زندہ ہوئے دوبارہ تب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم غلطی پر تھے، اب ہم مان رہے کہ اللہ کی کتاب ہم ایسا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اور پھر انہوں نے جا کر کے اپنی قوم کو ساری باتیں بتائیں، اور پھر اس کے بعد پھر آگے تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ انعام گنائے ہیں کہ جب تمہارے خیمے ٹوٹ گئے تھے تو ہم نے بادل کو تمہارے لیے سایہ بنا دیا، اور پھر تمہارے لیے کھانے کے لیے من و سلویٰ کا انتظام کیا۔ یہ سارے انعامات اللہ گنا رہا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلی آیت میں آپ کے سامنے آئیں گی۔